سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی نہیں بند ہو سکتا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ اذان اور بارش کے دوران مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ تمہارے نیک سلوک اور صلح رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ والدین کی محبت، ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا کوئی مول نہیں اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ یہ تو انمول ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جب بیزار ہو جاؤ تو صدقے سے اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 14 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ گناہگاروں کو بھی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، اس طرح تمہارے درمیان کینے ختم ہو جائیں گے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب اس سے بھی پیارے ہوں، آمین۔ دل تک کا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ شوہر کی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے بنجر زمین پر تیز بارش، اور بیوی کی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے تیز دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہوتا ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑی میں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، نماز سے بہتر کچھ نہیں اور اس سے پیاری گواہی کوئی نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں رب سے جوڑتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ کائنات میں بہتر جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔
یا اللہ موت سے ڈر نہیں، قیامت سے بھی نہیں، شاید تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے، میں ان اعمال کے ساتھ تیرے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہی سارے گناہ بخش دے اور بے حساب مغفرت فرما دے، آمین۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہم نے تو ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا بہتر جانے۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے مگر محبت سب کو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ محبت نبھانے کی خاطر اپنی ضرورتیں اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھیں اور صبر رکھیں، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ مسکراہٹ جھوٹی ہو سکتی ہے مگر آنکھ سے گرتا ہوا آنسو نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سمندر کی موجیں ساحل سے ٹکرا کر واپس کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ نزدیکیاں اکثر عادت اور عادت اکثر زندگی بن جاتی ہے۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ اگر کوئی دل سے پیش آ رہا ہو تو اس کے ساتھ دماغ سے پیش آنا آپ کی کم ظرفی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربی تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، جو چیخ اٹھتا ہے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کر دے، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ ناراضگی بھی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ انسان دل اور دماغ دونوں میں ہی بسا رہتا ہے۔ انسان کے پورے وجود میں صرف ایک دل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک بنا آرام کیے دھڑکتا ہے۔ اس کو ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہم سفر ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوستی اتنی مت کرو کہ دل پر سوار ہو جائے، ہم کہتے ہیں دوستی اتنی کرو کہ دشمن کو بھی پیار ہو جائے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اللہ پر یقین، گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی ان قریب گزر جائے گا۔ تم اللہ پر یقین رکھو گے نا تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ تمہاری ساری مشکلات کا حل تمہارے اللہ پر تمہارا یقین ہے۔ جتنا اس یقین کو کامل کرو گے تمہارا اللہ اتنی ہی تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ اپنے اللہ پر یقین کامل سے اپنی مشکلات پر قابو پانا سیکھو۔ ناشکری حل نہیں ہوتا مشکلوں کا۔ بے شک تمہارا رب شکر ادا کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ کافی نہیں،
فقط یہ صفائی جبین دے، کوئی سجدہ ایسا کر کہ گواہی زمین دے۔